ایک ایسا جملہ جس نے ہزاروں لوگوں کے فیصلے بدل دیے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ چار لفظ جو آدھی زندگی کھا جاتے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا سب سے طاقتور انسان کوئی سیاست دان، کوئی بلینئر یا کوئی سیلیبریٹی نہیں ہے۔ وہ نہ ٹی وی پر آتا ہے، نہ اس کا کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی دفتر، نہ کوئی شناخت، لیکن پھر بھی اس کا اثر ہر گلی، ہر گھر، ہر خاندان، تقریباً ہر انسان کی زندگی پر موجود ہے۔ اس انسان کا نام ہے لوگ۔ بچپن سے لے کر جوانی اور پھر بڑھاپے تک ہم ایک ہی جملہ سنتے رہتے ہیں، یہ مت کرو، لوگ کیا کہیں گے، ایسے مت بیٹھو، لوگ کیا کہیں گے، اتنا مت ہنسو، لوگ کیا کہیں گے، یہ کپڑے مت پہنو، لوگ کیا کہیں گے، یہ شعبہ مت چنو، لوگ کیا کہیں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی پوری زندگی ان لوگوں کے خوف میں گزار دیتے ہیں، جنہیں شاید ہم کبھی جانتے ہی نہیں۔ میں نے ہمیشہ یہ محسوس ہمارے معاشرے میں انسان اکثر اپنی خوشی کے مطابق نہیں بلکہ دوسروں کی توقعات کے مطابق جیتا ہے۔ بچہ بھی چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے لیے خواب بھی دوسرے منتخب کرتے ہیں، اسے کیا بننا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیسے بولنا ہے، کس سے دوستی کرنی ہے، کیا پہننا ہے، سب کچھ کسی نہ کسی کی رائے سے طے ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان خود سے سوال کرنا شروع کرتا ہے، مجھے اصل میں کیا پسند ہے؟ کتنے لڑکے ہوں گے جو اپنی پسند کا شعبہ اختیار کرنا چاہتے لیکن مجبوراً کچھ اور پڑھ لیا؟ اور ان سب فیصلوں کے پیچھے اکثر ایک ہی وجہ ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں لوگ اپنی زندگی کم اور دوسروں کی زندگی زیادہ آبزرو کرتے ہیں۔ آپ کبھی کسی شادی میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کچھ لوگ کھانے سے زیادہ لوگوں کو آبزرو کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ کون کیا پہن کر آیا ہے، کس نے کتنا خرچ کیا ہے، دلہن کیسی لگ رہی ہے، دولہے کی نوکری کیا ہے، جہیز کتنا آیا ہے۔ اور اگر کسی چیز میں ذرا سا بھی فرق ہو تو پورے خاندان میں ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ شادی میں شرکت کرنے نہیں آتے بلکہ تحقیق کرنے آتے ہیں۔ پھر اگر کوئی لڑکی اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہے تو اس پر الگ بحث شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر وہ زیادہ خاموش ہو تو مسئلہ ہوتا ہے، اگر زیادہ بولتی ہو تو بھی مسئلہ ہوتا ہے، کریئر پر فوکس کرے تو بھی مسئلہ ہے، شادی کر لے تو مسئلہ اور شادی نہ کرے تو بھی مسئلہ۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ مسئلہ انسان کے فیصلے میں نہیں بلکہ لوگوں کی عادات میں ہے کہ انہیں ہر حال میں کچھ نہ کچھ کہنا ہوتا ہے۔ اور یہی بات مردوں کے ساتھ بھی ہے۔ اگر کوئی لڑکا اچھی نوکری نہ کرے تو کمپیریزن، اگر نوکری کرے تو تنخواہ پر سوال، اگر کاروبار کرے تو رسک پر سوال، اگر گھر بیٹھے تو سوال، اور اگر باہر جائے تو بھی سوال۔ یعنی انسان کچھ بھی کر لے کسی نہ کسی کو اس سے مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ مجھے سب سے دلچسپ بات یہ لگتی ہے کہ جو لوگ دوسروں کی زندگی پر سب سے زیادہ تبصرہ کرتے ہیں اکثر وہ خود اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتے، کیونکہ خوش اور مطمئن لوگ عام طور پر دوسروں کی زندگیوں میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتے، وہ اپنی زندگی جینے میں مصروف ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اندر سے خالی ہوتے ہیں نا، وہ اکثر دوسروں کے فیصلوں پر تبصرے کر کے خود کو اہم محسوس کرتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم انہی لوگوں کی باتوں کو دل پر لے لیتے ہیں۔ اب آپ بات کر لیں سوشل میڈیا کی، پہلے تو صرف خاندان اور محلہ جج کرتا تھا نا ہمیں، اب پورا انٹرنیٹ کرتا ہے۔ آپ نے ایک تصویر اپلوڈ کر دی ہے، کسی کو آپ کا لباس پسند نہیں آئے گا، کسی کو آپ کی مسکراہٹ پسند نہیں آئے گی، کسی کو آپ کا کانفیڈنس بھی پسند نہیں آئے گا، کسی کو آپ کی خاموشی پسند نہیں آئے گی۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اکثر لوگ آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ کے بارے میں رائے ضرور رکھتے ہوں گے۔ میں نے یہ بات بہت دیر سے سیکھی کہ ہر انسان کی رائے اہم نہیں ہوتی، صرف رائے ہونا اور رائے کی اہمیت ہونا دو مختلف چیزیں ہیں۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، اگر ہر شخص کی بات کو دل پر لیا جائے نا تو انسان ایک دن بھی سکون سے نہیں جی سکتا۔ اس لیے کبھی کبھی انسان کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنی زندگی جیے یا لوگوں کی توقعات کو پورا کرتا رہے۔ اور سچ یہ ہے کہ لوگوں کی توقعات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ اگر ایک مقصد حاصل کر لیں تو دوسرا سامنے آ جاتا ہے، اچھی تعلیم حاصل کر لیں گے تو نوکری کا سوال ہے، نوکری مل جائے گی تو شادی کا سوال ہے، شادی ہو جائے تو بچوں کا سوال ہے، بچے ہو جائیں تو دوسرے بچے کا سوال ہے، گھر لے لیں تو بڑا گھر کب لوگے، گاڑی لے لیں تو نئی گاڑی کب لوگے۔ یعنی انسان زندگی بھر ایک نہ ختم ہونے والی چیک لسٹ کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور اس دوڑ میں اکثر اپنی خوشی کھو دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہماری نسل کی سب سے بڑی تھکن صرف کام کی نہیں بلکہ مسلسل کمپیریزن کی ہے۔ ہم ہر وقت کسی نہ کسی سے اپنا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے کزن سے، کبھی دوست سے، کبھی کلاس فیلو سے، کبھی کسی انفلوئنسر سے، اور کبھی کسی ایسے شخص سے جس کی زندگی کی حقیقت ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتی۔ ہم دوسروں کی ہائی لائٹ ریل دیکھ کر اپنی پوری زندگی کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں شاید ہم پیچھے رہ گئے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان اپنی الگ کہانی میں سفر کر رہا ہوتا ہے۔ کسی کی کامیابی جلد آ جاتی ہے، کسی کی دیر سے آتی ہے، کسی کی زندگی آسان لگتی ہے لیکن اندر سے مشکل ہوتی ہے، اور کسی کی زندگی مشکل لگتی ہے لیکن اندر سے پرسکون ہوتی ہے۔ اس لیے کمپیریزن اکثر غلط تصویر دکھاتا ہے اور پھر ہم بھی اسے سچ مان لیتے ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی آزادی تب ملتی ہے جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہر کسی کو خوش کرنا ناممکن ہے، واقعی ناممکن ہے۔ آپ جتنا بھی اچھا بننے کی کوشش کر لیں کوئی نہ کوئی آپ سے ناخوش رہے گا، آپ جتنا بھی ایکسپلین کر لیں کوئی نہ کوئی غلط سمجھے گا، آپ جتنا بھی پرفیکٹ بننے کی کوشش کر لیں کسی نہ کسی کی نظر میں آپ امپرفیکٹ ہی رہیں گے۔ اور شاید یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ آپ کا کام سب کو خوش کرنا نہیں، آپ کا کام اپنی زندگی کو ایمانداری سے جینا ہے، اپنے خوابوں کے ساتھ، اپنی غلطیوں کے ساتھ، اپنی کمزوریوں کے ساتھ، اپنی حقیقت کے ساتھ۔ کیونکہ آخر میں جب انسان اپنی زندگی کے آخری سالوں میں پہنچتا ہے تو اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ محلے والوں نے کیا کہا تھا،
اسے یہ یاد رہتا ہے کہ اس نے کتنے خواب پورے کیے، کتنی جگہیں دیکھیں، کتنے لوگوں سے محبت کی، کتنی بار ہنسا، کتنی بار ہمت کی اور کتنی بار صرف ڈر کی وجہ سے رک گیا۔ زندگی اصل میں اتنی پیچیدہ نہیں ہے جتنی ہم بنا دیتے ہیں۔ ہمیں صرف یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر آواز کو اہمیت دینا ضروری نہیں ہے۔ کچھ آوازیں صرف شور ہوتی ہیں اور شور کا جواب نہیں دیا جاتا، اسے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کسی خواب کے سامنے کھڑے ہیں، اگر آپ کچھ نیا شروع کرنا چاہتے ہیں، اگر فرض کریں آپ اپنا یوٹیوب چینل ہی بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں، کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے ان 4 لفظوں کو خاموش کر دیں: لوگ کیا کہیں گے؟ اور پھر خود سے ایک سوال پوچھیے: اگر میں نے اپنی مرضی کی زندگی نہ جی تو میں خود اپنے بارے میں کیا کہوں گا؟ کیونکہ لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے، کل وہ کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، پرسوں کسی اور کے بارے میں، لیکن آپ کی زندگی وہ صرف ایک بار ملتی ہے۔ اور شاید اس زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ یہی ہے کہ ایک دن انسان مسکرا کر کہہ دے: لوگ جو چاہیں کہیں، اب میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیوں گی۔